بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عمل ترقی کاروبار کے لیے ایک خاص نوٹ کی تیاری کے حوالے سے ہے۔ اس عمل کی اجازت تمام ان دوستوں اور بہنوں کو ہے جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ دوستو، کاروبار کی ترقی ہر انسان کا خواب ہوتا ہے اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے وہ انتہائی محنت کرتا ہے، دن رات اسی محنت میں لگا رہتا ہے اور اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے وہ اپنے کاروبار کو بڑھا لے اور اپنی بکری کو زیادہ کر لے، گاہک بھی اس کے زیادہ ہو جائیں، منافع بھی اسے خوب ملے، اس کے کاروبار پر کبھی زوال نہ آئے بلکہ اس کا کاروبار ترقی ہی ترقی کرتا جائے اور کبھی زوال پذیر نہ ہو۔ وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ترقی کرے اور کبھی زوال پذیر نہ ہو، آپ کے گاہک زیادہ ہو، آپ کی بکری زیادہ ہو، آپ کا کاروبار خوب چلے، خوب ترقی کرے، آپ کو ڈھیر سارا منافع حاصل ہو، تو آج کا عمل آپ کے لیے ہے۔ اس کو آپ بآسانی کر سکتے ہیں اور آپ کے اس سے کما حق کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ خود کر کے دیکھ لیں گے اور اس سے آپ کو 1000% رزلٹ حاصل ہوگا اور آپ کا کاروبار انتہائی اعلیٰ منازل پر جاتے ہوئے انتہائی ترقی کو چھوئے گا اور زوال پذیر نہیں ہوگا۔ تو آئیے عمل کرتے ہیں، لیکن عمل سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے ہماری ہر ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کے عمل کا کوئی اہم جز مس نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ کا عمل ناقص نہ رہے اور آپ کا عمل کما حق کو فائدہ دے سکے۔ اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور درمیان میں کہیں بھی سکپ نہیں کرنا۔ تو آئیے عمل سیکھتے ہیں۔ عمل انتہائی آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 نوٹوں میں سے کسی ایک نوٹ کو لینا ہے، یا آپ 100 روپے کے نوٹ کو لے سکتے ہیں یا آپ 10 روپے کے نوٹ کو لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نہ 20 روپے کا نوٹ لے سکتے ہیں، نہ 50 روپے کا نوٹ لے سکتے ہیں اور نہ 1000 روپے کا نوٹ لے سکتے ہیں اور نہ ہی 500 روپے کا نوٹ لے سکتے ہیں۔ صرف ان 2 نوٹوں میں سے کوئی ایک نوٹ لے لیں، 10 روپے کا نوٹ لے لیں یا 100 روپے کا نوٹ لے لیں۔ اب آپ نے اس نوٹ پر ایک طرف سے ہا میم عین سین قاف لکھنا ہے اور دوسری طرف آپ نے کاف ہا یا عین صاد لکھنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ عمل آپ نے جمعرات اور بدھ کے درمیانی رات کو شروع کرنا ہے، یعنی بدھ کا دن ختم ہو جائے اور کل جمعرات ہو، اس رات کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ جب آپ اس نوٹ کے ایک طرف قاف ہا یا عین صاد لکھ لیں اور دوسری طرف ہا میم عین سین قاف لکھ لیں، اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ انہی 2 حروف مقطعات کو لکھنا ہے، یعنی قاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، ایک مرتبہ پڑھ کر اس نوٹ پر دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے روزانہ 71 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے اور اس نوٹ پر دم کرنا ہے۔ جب 11 دن تک آپ روزانہ یہ عمل کر لیں، یعنی روزانہ اس پر پڑھائی کر لیں، تو آپ کا نوٹ تیار ہو گیا۔ اب آپ نے اس نوٹ کا تعویذ بنانا ہے۔ اس تعویذ کو جہاں بھی آپ کاروبار کرتے ہیں اور کاروباری پیسہ رکھتے ہیں تو اس میں آپ نے اس نوٹ کو رکھنا ہے۔ اگر آپ اس نوٹ کو اپنے بازو پر باندھنا چاہیں تو بازو پر بھی اس کو باندھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ روزانہ آپ نے 1 مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھنا ہے اور 29 مرتبہ
سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اس تمام عمل کے دوران آپ نے یہ ساری پڑھائی جو کرنی ہے آپ نے اس نیت سے کرنی ہے کہ اس کے ذریعے سے، اس عمل کی برکت سے میرے کاروبار میں خوب ترقی ہو، میرے گاہک زیادہ ہو جائیں، میرا منافع اس سے زیادہ ہو جائے اور میرا کاروبار انتہائی عروج کو پہنچ جائے اور کبھی زوال پذیر نہ ہو۔ اب روزانہ آپ اس پر ایک مرتبہ اسی نیت سے سورہ رحمان کو بھی پڑھیں اور 29 بار سورہ کوثر کو بھی پڑھیں۔ نیت دونوں میں اسی کا کرنا ہے یا کرنی ہے، جیسے کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک کاروبار میں خوب ترقی ہو، آپ کے گاہک زیادہ ہوں، آپ کا کاروبار خوب عروج کو پہنچے، کبھی زوال پذیر نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کا کاروبار خوب ترقی کرے گا، آپ کے گاہک بھی زیادہ ہو جائیں گے، آپ کی بکری خوب زیادہ ہوگی، آپ کا منافع خوب بڑھ جائے گا اور آپ کا کاروبار انتہائی ترقی کرتے ہوئے انتہائی عروج کو پہنچ جائے گا اور کبھی اس پر زوال نہیں آئے گا۔ بس آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اگلے عمل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔